مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه. حضرت عثمان شہید ہو گئے لیکن نفرت، عداوت اور بغض ختم نہیں ہوا. لوگوں مرنے کے بعد تو لوگ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ ایسے بدبخت ہیں، اس وقت بھی معاف نہ کیا، آج بھی دنیا میں نہیں ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. زبیر بن عوام کو حکم دیا تھا میرا جنازہ پڑھانا، بقیع میں دفن کرنا. بقیع میں دفن کرنے کے لیے لے کے گئے، کہا بقیع میں دفن نہیں ہو سکتا. کہاں دفن ہوگا؟ بقیع کی دیوار کے باہر دفن ہوگا. آج جو کوئی مدینہ گیا ہے حضرت عثمان کی قبر دیکھتا ہے، آج جنت البقیع کے وسط میں موجود ہے، درمیان میں. وجہ بقیع کی توسیع کی وجہ سے. اس وقت بقیع کی یہ آخری حد تھی. حضرت عثمان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، ان کو بقیع کے اندر بھی دفن نہیں ہونے دیا گیا، بقیع کے باہر دفن ہوئے. لیکن شہادت کا رتبہ پا لیا، کامیاب ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشارات سنی تھی وہ ساری کی ساری، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت عثمان سے زیادہ کسی شخص کو لفظاً بلفظاً جنت کی بشارت شاید میرے مطالعے میں اتنی دفعہ کسی اور کو نہ ہو جتنی حضرت عثمان کو کی گئی. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو معاملات ہوئے وہ ایک الگ لمبا چوڑا واقعہ. انشاءاللہ حضرت علی کی خلافت کے موقع کے اوپر ان کی سیرت کے بیان کے وقت اس موضوع کو بھی مختصراً بیان کریں گے. لیکن عبداللہ ابن سلام باغیوں کے پاس آخری لمحات میں دردناک الفاظ لے کے آئے تھے. کہا تھا اوے اللہ کے رسول کو جو قتل کر دیتا ہے، جو امت قتل کر دیتی ہے، 70,000 پرانے یہودی عیسائی کتب کے ماہر تھے، انہوں نے کہا میرے مطالعے کے مطابق اس امت کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا جب ان میں سے 70,000 بہترین لوگوں کو اللہ رب العزت شہید یا قتل نہیں کرواتا. اور اللہ کے رسول کے خلیفہ کو جب کوئی امت قتل کر دیتی ہے اس وقت تک اس امت کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک 40,000 نیک متقی لوگوں کو اس امت کے اندر قتل نہیں کیا جاتا. حضرت حسن نے خواب دیکھی تھی، حضرت عثمان شہید ہوئے، کہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اپنے سر کو پکڑا ہوا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، مجھے میرا جرم تو بتلائیے. حضرت حسن کہتے ہیں خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن ان کی خواب ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہا اللہ کا عرش ہلا، آسمان سے 2 ندیاں اتری خون کی، سرخ اور گاڑے سرخ رنگ کی، جس کے اندر بہت ہی متبرک خون لگ رہا تھا، خوشبو والا خون لگ رہا تھا. جب جنگ جمل اور صفین ہوئی مجھے حسن کو پتا چل گیا یہ وہ بدلہ ہے جو اللہ رب العزت نے عثمان کے شہادت اور قتل کے بدلے میں امت سے لیا. اور یہ بھی بات یاد رکھو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ جو جھوٹ کے پراپوگنڈے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے اندر کوئی ایک صحابی بھی ملوث نہیں تھا، کوئی ایک صحابی بھی ملوث نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ قصاص عثمان کے اوپر صحابہ کے مابین جنگیں ہوئیں، یہ درست بات ہے، یہ صحیح بات ہے. لیکن حضرت عثمان کے قتل کے اندر، حضرت عثمان کی شہادت کے اندر ایک بھی صحابی شامل نہیں. یہ جو جھوٹی باتیں بنائی گئی ہیں کہ محمد بن ابو بکر نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عثمان کو پکڑا تھا، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ من گھڑت بات ہے. ایک بھی صحابی چاہے ادنا درجے کا ہو چاہے اعلیٰ درجے کا ہو، کسی صحابی کو یہ دے بھی نہیں تھا دیتا وہ اپنے خلیفہ کو ایسے قتل کرے. اور حضرت عثمان ایسے ہیں، سفیان ثوری نے کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں اتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ فتوے کی بات سمجھنے کی. اگر کوئی یہ بندہ کہے نا کہ عثمان سے افضل ہیں حضرت علی، حضرت سفیان ثوری کا یہ قول ہے، کوئی بندہ یہ کہ تو اس نے صحابہ کے اوپر الزام کو لگایا، اس نے مہاجرین انصار کے اوپر الزام کو لگایا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح حضرت حماد بن زید اور حماد بن اسامہ دونوں کا یہ قول موجود ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے ترتیب میں یا مقام میں یا فضائل میں افضل ہیں، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. اور حماد بن زید کیا کہتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خیانت کرنے والا سمجھتا ہے. کیا نبی کے صحابہ نے اجماعی طور پہ
ایک افضل کو چھوڑ کر ایک کم درجے والے کو خلیفہ بنانا تھا. یہ صحابہ کے اوپر الزام ہے, یہ خیانت ہے, یہ صحابہ کے اوپر الزام لگانے کے مترادف ہے. اگر کوئی